السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نبی کی پیدائش کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا کی پیدائش موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول شریف سن 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ میرے دوستوں، پیر کا دن آپ کی زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر ہی کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور پیر ہی کے دن آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، اور پیر ہی کے دن آپ مدینہ تشریف لائے، اور پیر ہی کے دن آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرات محترم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی روز ولادت ہوئی میری، اسی روز میری بعثت ہوئی، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی میلاد کا خود اہتمام کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دن مقرر کر کے یادگار منانا سنت ہے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن آپ نے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے اپنے پوتے کا نام دوسرے لوگوں کے نام جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف اور توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیش گوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارکلیم اور منہمنا۔ قرآن کریم سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے دوستوں، آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور سیدہ آمنہ کے والد کا نام وہب بن مناب بن زہر بن کلاب تھا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت اور مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی میرے دوستوں کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹ پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے اور ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں اور ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ اس کھانے کو خشیم اور شرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرم میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اگر میں بیان کرتا جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دقتیں یہ آتی ہیں کہ لوگ زیادہ وقت دیکھ کر ویڈیو کو کلک نہیں کرتے، جس سے ان کو کچھ جانکاریاں حاصل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔